السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں محمد حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں دعا ٹی وی 89۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چند منتخب احادیث۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ ایمان کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی سچا معبود اور لائق عبادت نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس بات کا زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ احکام الہی پر پورا عمل کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عورتوں کا پردہ کرنا وغیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز کو پابندی سے ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اگر اخراجات کے لیے رقم ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، اور حیا، شرم بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ حیا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جرائم سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ بیشتر اذیتوں اور گناہوں کا تعلق انہی 2 ہاتھ اور زبان سے ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، خواہ اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے آپ بھی سلام زیادہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام نے اس عادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس سے دنیاوی زندگی بھی نہایت آرام سے گزرتی ہے، اور اخروی زندگی میں بھی فائدہ ہی فائدہ۔ اس عمل سے مسلمان خود بھی خوش رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں اور اپنے باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طبی محبت کے علاوہ ایمانی محبت بھی ہونی چاہیے، ورنہ طبعی فطرت محبت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو طالب کو بھی تھی، لیکن اس سے مومن نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ پہلی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کو ہر چیز سے زیادہ ہو۔ دوسری، کسی بندے سے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھے۔ اور تیسری، پھر کفر میں جانا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو کفر سے بچا لیا ہو، اتنا برا سمجھے جیسا آگ میں ڈالے جانا۔ مٹھاس سے مراد وہ لذت ہے جو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا عمل کرنے والے ہی کو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور وہ ہے جو ریاکاری سے پاک ہو اور خالص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کیا جائے۔ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حاجی کی اسلامی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوران معراج مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو پایا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر احسان کا انکار کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تم ایک عورت سے ساری عمر احسان کرو پھر وہ کوئی ایک ذرا سی بات تم میں دیکھے جس کو پسند نہ کرتی ہو تو کہنے لگتی ہے میں نے تو تم میں کبھی بھی کوئی بھلائی ہی نہیں دیکھی۔ کفر کے کئی معنی ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا، ناشکری، انکار کرنا وغیرہ۔ کفر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کفر حقیقی جس کا ارتکاب سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بزرگ زندہ یا مردہ کو شریک کرنا، کسی کو مشکل کشا داتا سمجھنا۔ دوسرا وہ کفر ہے جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا مگر گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ یہاں دوسری قسم کا کفر مراد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح گالی دی کہ اس سے ماں کی آر غیرت دلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم نے اسے اس کی ماں سے آر غیرت دلائی؟ ابھی تک تم میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، بس جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اس کو چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان پر گراں گزرے، اور اگر ایسا کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اتنا کہا تھا کہ اے سیاہ فام عورت کے بیٹے، ہمارے معاشرے میں اس قسم کی بات گالی شمار نہیں ہوتی بلکہ صرف مذاق کی ایک قسم ہے، لیکن شریعت نے اس سے بھی دور جاہلیت کی یادگار سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قاتل تو ضرور جہنمی ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خواہش تھی دوسرے ساتھی کو قتل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہو تو اس میں اتفاق یا نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو وہ وعدہ خلافی کرے، اور جب جھگڑے تو بیہودہ گفتگو کرے۔ منافق کی معنی دوہرا رویہ رکھنے والا، یعنی اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص
شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، اس گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں نے اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھا رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ جو لوگ جہاد کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، یقیناً ان کے ایمان خطرے میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مشرک اور ریاکار شخص کی عبادت یا نیک عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالصتاً عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جوں کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی ایمان ہو تو وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ سورج کی شعاؤں میں سوئی کی نوک کے برابر بے شمار ذرات اٹھتے نظر آتے ہیں۔ 4 ذرے ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں، اور 100 ذرات ایک جوں کے دانے کے برابر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب قرآن میں ایک ایسی آیات ہے جسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، اگر وہ آیات ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کون سی آیات ہے؟ یہودی بولا، وہ یہ آیات ہے۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیات جمعے کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں تھے۔ ہر جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ فاسق کے معنی بدکار اور حق سے ہٹ جانے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو اسے صدقے کا اجر ملے گا۔ وضاحت، اس لیے خرچ کرتے وقت اس طرح نیت کرے، یا اللہ، میں جو خرچ کر رہا ہوں وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پس اسی پر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ ہمیں چاہیے کہ کافروں کو بھی نصیحت کریں، انہیں اسلام کی دعوت دیں، اور جب وہ مشورہ لے تو ان کی صحیح رہنمائی کریں۔ البتہ بیعت کا سلسلہ صرف اہل اسلام کے لیے ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے۔ مجھے بتلائیے وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ معلوم ہوا کہ دین سمجھنے اور علم حاصل کرنے میں حیا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ علم سے روکنے والی دو چیزیں ہیں، تکبر، شرم و حیا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب کرتے ہوئے انہیں گفتگو کا پہلے موقع دیا جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پریشان ہونے، اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے۔ واعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع محل کا خیال رکھتے تھے۔ مقررین کو واعظ و نصیحت کے وقت، موقع و محل کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اکتا نہ جائیں اور نہ ہی ان میں نفرت کے جذبات پیدا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ، انہیں ڈرا ڈرا کر نفرت پیدا نہ کرو۔ دینی معاملات میں بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ واعظ و نصیحت کرتے وقت بھی پہلے خوشخبری سنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جس کی بھلائی منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی۔ دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت آ جائے گی۔ نوٹ: دین کی اصل سمجھ کے لیے قرآن و حدیث کا شوق سے مطالعہ کریں۔ روزانہ اس کتاب کا کم از کم ایک صفحہ پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو پڑھ کر سنائیے، اور اس سے آپ کو نصیحت کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان کے ثواب میں بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کی خصلتوں پر رشک کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے۔ کسی میں اچھی خوبی دیکھ کر اپنے لیے بھی اس کی دعا کرے تو یہ جائز ہے، لیکن حسد کرنا گناہ ہے۔ حسد کے معنی ہیں دوسروں سے جلنا، کسی کا زوال چاہنا، کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے نام سے جھوٹ بولا اور وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یہ وعید ہر طرح کے جھوٹ کے لیے ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لہٰذا من گھڑت حدیث بھی لوگوں کو بیان کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فلاں شخص نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلانے لگے ہو۔ دیکھو، جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار ناتواں بھی ہوتے ہیں۔ مساجد کے ائمہ کرام کو بھی اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نماز بہت جلدی پڑھا کر خراب ہی کر دی جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب لوگوں میں بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلے میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ آپ بھی احتیاط کیجیے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ میں بڑا بھائی کون ہے تو یہ نہیں کہیے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یعنی اپنے لیے بڑائی کا الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ متبادل جملہ بھی ممکن ہے۔ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کتاب الوضو، وضو کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو اور اپنے سروں پر مسح کرو اور اپنے پاؤں دونوں ٹخنوں تک دھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو میں ایک ایک بار اعضاء کا دھونا فرض ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو بار بھی وضو کیا۔ وضو کے اعضاء کو دھویا ہے اور تین بار بھی، لیکن 3 بار سے زیادہ نہیں دھویا، کیونکہ 3 بار سے زیادہ دھونا بہت ہی برا ہے۔ وضاحت: کسی بھی چیز میں اسراف گناہ ہے۔ وضو کرتے وقت پانی کے لیے نل کم کھولیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو نماز میں حدث ہو جائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ دوبارہ وضو نہ کرے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، ہوا خارج ہونے کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اب تم میں سے جو کوئی اپنی چمک و سفیدی بڑھانا چاہے وہ بڑھا لے۔ ہاتھوں کو کوہنیوں سے کچھ اوپر تک اور پاؤں کو ٹخنوں سے کچھ اوپر تک دھو لینا بہتر ہے، کیونکہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک قیامت کے روز اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو نماز میں یہ شبہ ہوتا کہ اسے حدث ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ کر نہ پھرے جب تک کہ حدث کی آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پائے۔ وضاحت یعنی شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح تمام دینی معاملات میں شک کا کوئی اعتبار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی یا دودھ یا شربت وغیرہ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو اپنے ذکر شرم گاہ کو دائیں ہاتھ نہ لگائے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی کا برتن منگوایا۔ پہلے اپنے دونوں ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک صاف کی، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک 3 بار دھوئے، پھر 1 بار سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئے۔ پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت تحت الوضو کی پڑھے اور دل میں کوئی خیال نہ لائے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے پکی توبہ شرط ہے، یعنی توبہ کے بعد آئندہ گناہ نہ کرے، نیک عہد کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وضو کرے تو چاہیے کہ وہ اپنی ناک میں پانی ڈالے، پھر اس کو صاف کرے، اور جو کوئی مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرے تو وہ طاق ڈھیلوں کو استعمال کرے، اور جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالنے سے پہلے دھو لے، اس وجہ سے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ جسم کے کس کس حصے پر پھرتا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایسے وقت ملے جب عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا اور ہم جلدی کی وجہ سے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے 3 بار خبردار کیا، دیکھو دوزخ کی آگ سے ایڑیوں کی خرابی ہوگی، ایڑیوں کو ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھوئیے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پیروں کا ٹخنوں تک دھونا فرض ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتا پہنے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں دائنی طرف سے کام کی ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ ناک صاف کرنا اور استنجا کرنا اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور 3 بار اپنا منہ دھویا اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک 2 بار دھوئے اور پورے سر پر مسح، اس طرح کیا کہ ہاتھ کے آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے اور پھر دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرماتے تو 1 سے لے کر 5 سا تقریباً 3 لیٹر تک کا پانی استعمال کرتے اور 1 مد تقریباً 2.5 پاؤں پانی سے وضو کر لیتے۔ 1 سا کا وزن 2.5 کلو گرام ہے۔ وضو اور غسل کے لیے اشخاص و حالات کے مطابق پانی کی مقدار میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسراف کرنا اور بلا ضرورت پانی بہانا جائز نہیں۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں جھک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اتاروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، میں نے ان کو باوضو
پہنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر مسح کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، ان میں ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں برتتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے درخت کے پتے کی سبز شاخ لی اور اس کو درمیان میں سے چیر کر دو کر ڈالا اور ہر قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا شاید ان کی ایک خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ وضاحت: اس حدیث سے عذاب قبر ثابت ہوا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹوں اور چغل خوری سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھے رہیے جب تک اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اب کوئی قطرہ پیشاب کا باہر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بالٹی بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہو، تمہیں سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی حاجت سے فراغت کے بعد بلایا اور فرمایا کہ مسجدیں اللہ کی یاد اور نماز کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا مسجد سے باہر جا کر پیشاب کرنا چاہیے۔ اس طریقہ تبلیغ سے وہ متاثر ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ معلوم ہوا کہ چھوٹے لڑکے کے پیشاب پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، البتہ لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے۔ یاد رہے جب لڑکا غذا کھانے لگے تو اس کا پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے ہم میں سے اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑھے۔ نجاست دور کرنے کے لیے پانی کو ہی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری مائع چیز یعنی سرکہ وغیرہ سے دھونا درست نہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں مسواک لیے ہوئے مسواک کر رہے تھے اور اوہ اوہ کی آواز نکال رہے تھے اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں تھی گویا کیا کر رہے ہوں۔ وضاحت: اس طرح مسواک کرنے سے مبالغہ مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر بھی مسواک رگڑتے تھے، کافی اندر حلق تک، جس سے کی آواز نکلتی ہے۔ یہ عمل صحت کا راز بھی ہے۔ زبان اور تالو پر کھانوں کی تہ جم جاتی ہے، اگر صفائی نہ کی جائے تو بیماریاں ہی بیماریاں، اس لیے ہر وضو میں زبان اور تالو بھی صاف کریں۔ یہ مسنون عمل نظر کی تیزی، مسوڑھوں کی مضبوطی اور منہ کی تمام بیماریوں سے حفاظت اور قوت حافظہ کے لیے بہت مفید ہے۔
جس کا طب جدید نے اعتراف بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نیند سے اٹھتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ بغیر مسواک والی نماز سے 27 درجہ افضل ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک کرنے سے آنکھیں بھی روشن رہتی ہیں اور دانت و منہ کی تمام بیماریوں سے حفاظت بھی ہے۔ عورتوں کو بھی مسواک کرنا چاہیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو پہلے نماز جیسا وضو کرو اور پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کر دعا پڑھو، اے اللہ، آپ کے ثواب کے شوق میں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا اور آپ کو اپنا پشت پناہ مددگار بنا لیا۔ آپ سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں مگر آپ کے ہی پاس۔ اے اللہ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے اس نبی پر یقین کیا جسے آپ نے بھیجا۔ اب اگر تم اس رات مر جاؤ تو فطرت اسلام پر مرو گے۔ نیز یہ دعائیہ کلمات سب باتوں سے فارغ ہو کر پڑھو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دہرائے جب میں اس جگہ پہنچا۔ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، معنی وہی ہوں۔ اس حدیث میں مذکورہ فضیلت اس شخص کو ملتی ہے جو بیدار رہتے ہوئے سب سے آخر میں وضو کرتا ہو اور آخری گفتگو کے طور پر یہ دعا پڑھتا ہے۔ نیز دائیں جانب لیٹ کر سونے سے زیادہ غفلت نہیں ہوتی اور تہجد کے لیے آنکھ بھی کھل جاتی ہے۔ فرمان الہی: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔